الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج 7ویں سیشن کے ساتھ قرآن مجید کی آیات مقدسہ کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ اعراف آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا، اور یہ مکمل سورہ اعراف یہ تقریباً 1.25 پارے پر مشتمل ہے۔ 8واں پارہ نصف سے شروع ہو کے یہ 9ویں پارے کے 3 ربع پر محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں، سورہ اعراف میں، ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو مقام اعراف میں ہوں گے، یعنی نہ وہ جنت میں ہوں گے نہ ہی دوزخ میں ہوں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان کا ایک مقام جس کو مقام اعراف کہا جاتا ہے، ان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ اعراف کہتے ہیں۔ سورہ اعراف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نزول کی حکمت کو بیان فرمایا۔ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ فرمایا اس لیے نازل کیا گیا تاکہ نصیحت ہو سکے، تاکہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا سکے، اور تاکہ بعد میں کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام نہیں پہنچا اور ہمارے پاس کوئی دعوت نہیں ہے۔ قرآن کی یہ دعوت ہم تک پہنچی اور ہمیں سمجھایا گیا۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اعمال خیر کرنے کی تلقین کی گئی۔ قیامت کے دن ہمارے ان اعمال کا وزن ہوگا، اور یہ بھی ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ کیوں کر ممکن ہوگا؟ کیا نامہ اعمال وہ جو صحیفہ ہے اعمال کا جس پہ لکھے گئے وہ تولے جائیں گے، یا وہ اعمال ہیں ان کو ایک شکل و صورت ملے گی ان کو تولا جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا مفہوم بہرحال یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس کا ہمیں حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اگر اعمال صالحہ کریں گے ہماری نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارا استقبال کرے گی، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو پھر ہمارے گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وزن بہرحال ہوگا، اس کی کیفیات کیا ہوں گی وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یہاں پھر تفصیلی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور پھر اللہ نے خود خوش شکل بنایا اور خوبصورت چہرے کے ساتھ اور خوبصورت ڈھانچے کے ساتھ اور خوبصورت حیت کے ساتھ حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، اور پھر تخلیق فرما کے صرف یہی کرم نہیں کیا کہ اپنے دست قدرت سے بنایا، بلکہ اپنے مبارک فیض سے اپنی فیض یافتہ روح کو حضرت آدم میں پھونکا، اور پھر فرمایا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ سجدہ کریں۔ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا حسین شاہکار ہیں، اور ان کی نسبت سے ہم بھی اللہ کی اسی تخلیق کا حسین شاہکار ہیں، جن کے بنانے کے مراحل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کا ذکر کیا، ساتھ ذکر کیا، اور ان کو جو اللہ نے عزت اور آبرو عطا فرمائی اس کا بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں جگہ عطا فرمائی، اور شیطان نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں کردار ادا کیا۔ وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ یہاں پر اس واقعے کا ذکر کر کے بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے دشمنی کی، اور وہ ہمارا بھی دشمن ہی ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو بائی پاس کیا، اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی اور ان کے ساتھ دشمنی لگائی، اور وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ سو ہمیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اور اس نے کہا، ان آیات مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، اس نے کہا کہ میں نے ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور میں ان کے رستوں میں بیٹھوں گا اور ان کو راہ خدا تک نہیں آنے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اپنی کوشش کر لو، یہ میرے بندے انشاءاللہ میرے تک پہنچیں گے۔ سو ہمیں شیطان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے، اور ہمیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ سو یہ ہماری پوری زندگی کی سعی ہوگی، پوری زندگی کا حاصل ہوگا کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ ہو جائیں۔ یہی مقابلہ ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، یہی مقابلہ ہے
جس کو حیات کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس عطا فرمایا، ہمارے سطر ڈھانپنے کو۔ آپ جانور دیکھیں، آپ چرند پرند دیکھیں، آپ حیوانات کو دیکھیں، ان کے پاس لباس نہیں ہے جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکیں۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، وہ خوبصورت لباس زیب تن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنانے کا طریقہ سکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت سے خوبصورت لباس عطا فرمایا تاکہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے۔ سو لباس کا مقصد اپنے سطر کو ڈھانپنا ہے، اور تقوی والا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور ہمیں اس کی تلقین فرمائی۔ یہ کائنات کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی، یہ زیب و زینت کی چیزیں، آپ اس کو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ اس کو کسی نے حرام قرار نہیں دیا اور کوئی بھی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال فرمایا ہے، اور رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے وہ ہمارے لیے، ہمیں اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے وہ بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کو حرام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بغاوت کو اور اللہ کے رستے سے دور جانے کو حرام فرمایا، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ اور میں کیا ممکن ہے کہ ایک اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے؟ جب ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہ ناممکن ہے، تو پھر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اصحاب جنت اور اصحاب نار کے مکالمے کا بھی یہاں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بھی پیدا فرمائے گا کہ جس میں جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جنتی جہنمیوں سے باتیں کریں گے اور جہنمی جنتیوں سے باتیں کریں گے، اور جنت والے فرحاں و شاداں اور خوشی کے ساتھ اپنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا ذکر کریں گے اور نعمتوں کا ذکر کریں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ پریشان ہو کر ان مصائب اور مصیبتوں کا اور ان عذاب کا ذکر کریں گے، اور ان سے جنت والوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی پانی عطا کر دو، جنت کا تھوڑا سا نعمتوں والا کوئی سسٹم ہمیں بھی عطا کر دو۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کا ذکر کیا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ ان سب انبیاء کرام کا ذکر فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا، جن کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف آئے۔ یہ جتنے بھی اقوام گزری ہیں، بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں گزری ہیں، آج کی اسٹڈی ہمیں بتاتی ہے، آج کے سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کس قدر ترقی یافتہ لوگ تھے۔ اہرام مصر کو بنانے والے، بڑے بڑے عجائبات کو تخلیق کرنے والے، پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر گھر بنانے والے، اور ایسے ایسے شاہکار گھر تخلیق کرنے والے کہ آج بھی سائنس حیران ہے کہ وہ لوگ اس قدر ترقی یافتہ کیسے تھے۔ یہ سارے ترقی یافتہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور نبیوں کے نافرمان اور انبیاء کرام کا مذاق اڑانے والے اور انہیں پریشان کرنے والے، نتیجہ کیا نکلا؟ سب کے سب راندہ درگاہ ہو گئے، ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا اور ان کو برباد کر دیا گیا، اور آج قصہ ماضی بنا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور پیغام دیا کہ فرعون کو جا کے بتائیں کہ تم نے اتنا عرصہ حکومت کی ہے، اتنا عرصہ مصر پر تم قابض ہو، اب تمہیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، تم اپنے خدا ہونے کا اقرار بند کراؤ اور بتاؤ کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ تفصیل سے ان سارے واقعات کا ذکر ہے کہ کیسے جادوگروں کو بلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ ان جادوگروں نے جادو کے زور سے اپنی رسیوں کو سانپ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈالا جو ایک اژدہا بن گیا اور ان کو نگل گیا۔ وہ جو جادوگر تھے ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا، انہوں نے حقیقت کو دیکھا، حقیقت کو دیکھ کر ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم غلط ہیں، حضرت موسیٰ درست ہے۔ انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے نعرہ حق بلند کیا اور کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں،
فرعون نے بجائے اس کے کہ وہ دیکھے کہ یہ تجربہ کار لوگ، یہ پڑھے لکھے لوگ جو علم رکھتے ہیں، یہ جب جان گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جو ان کے پاس ہے وہ جادو کا زور نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، میں بھی مان لوں، لیکن وہ اکڑ گیا اور اس نے ان کو بھی دھمکیاں دیں اور انہیں بھی قتل کرانے کی باتیں کی، لیکن وہ راہ ہدایت کو دیکھ کر استقامت کے ساتھ اس پر پھر ڈٹے رہے اور گامزن رہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مار بھی دو، قتل بھی کر دو، اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، پھر بھی ہمارے جسم کے ایک ایک عضو سے اللہ وحدہ لا شریک کے خدا ہونے کا اقرار بلند ہوگا، اور ہمارے خون کی ایک ایک بوند بھی اعلان کرے گی لا الہ الا اللہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا ذکر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جو قوم موسیٰ تھی ان کو نجات ملی فرعون سے، اور فرعون کی دیگر آل سے اور لشکریوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، سب کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ پہلے مختلف جو ان پر عذاب آئے اور ان کو تلقین کی گئی کہ وہ لوٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن ان کو توفیق نہ ملی اور وہ اس طرف نہ آ سکے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، فرعون اس سمندر میں غرق ہو گیا، اور قوم موسیٰ الحمدللہ خیریت سے بچ گئی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ قوم موسیٰ جب دیکھ لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی دیکھ کر، ساری چیزوں کو دیکھ کر، فرعون کے غرق ہونے کو دیکھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اب ان کو اس پر کامل یقین ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ قوم موسیٰ پھر بھی بار بار وہ اپنے آپ کو شیطان کی طرف لے کے جاتی رہی۔ کبھی کہتے کہ ہم بچڑے کو معبود بنا لیں گے، کبھی کہتے کہ ہمیں بھی اس طرح کا کوئی بت بنا کے دیں کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح سزائیں بھی دیں اور ان کو بار بار سمجھایا بھی گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ سے کلام کیا۔ جب کلام کیا تو اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی زیارت کرا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے گا تو دیکھ لینا، تم پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار موسیٰ آپ کے لیے ممکن نہیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے ان آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زیارت کروائی، اور معراج کی رات اپنی یعنی حضور کی کھلی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور نے دیدار کیا، اور ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ قوم موسیٰ کو تلقین کی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نصیحتیں اپنی قوم کو کرتے رہے، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ میرے بعد ایک وہ نبی تشریف لائیں گے کہ جو پوری کائنات کے نبی ہوں گے، اور وہ نبی ہوں گے کہ جو نبی الامی ہوں گے۔ ان کا ذکر خیر تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور پہلی کتابوں میں بھی تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو نصیحت کی۔ تو یہاں ذکر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 157 آیہ مبارکہ ہے سورہ اعراف کی، کہ وہ نبی ہیں کہ جو نبی الامی ہیں، یعنی نبی امی کا مطلب ہے ظاہری طور پر کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کا ظاہری استاد کوئی نہیں ہے۔ امی کا معنی ان پڑھ کبھی نہیں کرنا، یہ غلطی کبھی کوئی نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہے، نہیں۔ امی کا مطلب ہے کہ حضور ظاہری کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ معلم کائنات ہیں اور معلم اخلاق ہیں، جن کو اللہ نے خود پڑھا کر بھیجا، اور وہ اللہ سے پڑھے ہوئے۔ امی کا یہ مطلب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جائے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ تورات اور انجیل میں ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، وہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے، لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور خبیث چیزوں کو حرام کریں گے، ان کے بوجھ کو اتاریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو شخص ان پر ایمان لائے گا، جو ان کی عزت و توقیر کرے گا، جو ان کی مدد و نصرت کرے گا، اور جو ان پر نازل ہوگا نور قرآن کی صورت میں، اس کی جو اتباع کرے گا،
اصل میں کامیاب وہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری صفات کا ذکر ان آیات مبارکہ میں ہوا۔ وعدہ الست یہاں ہمیں یاد کرایا گیا۔ جب اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا اس وقت ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا ہاں مالک تو ہمارا رب ہے۔ تو فرمایا کہ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبی تشریف لاتے رہے، اور ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہمیں وہ وعدہ یاد کرایا گیا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ مالک تو ہمارا رب ہے۔ تو جب ہم اس کو اپنا رب مان چکے تو اب اس وعدے کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ سورہ اعراف کی آخری آیات ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی تلقین کرتی ہیں۔ سورہ اعراف کا آغاز بھی قرآن کی صفات اور قرآن کے اعلیٰ اور قرآن کے عرفہ بیان ہونے کا ذکر تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام ہونے کا ذکر تھا، اور آخر پہ بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموش رہو، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہم حصہ دار بن سکیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بھی نصیب ہو سکے، اور اللہ کا ذکر کریں اٹھتے بیٹھتے اور گریہ وزاری کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اس مالک کے حضور اپنی بندگی پیش کریں، کیونکہ کرم وہی فرماتا ہے، رحمت وہی فرماتا ہے۔ اسی کے حضور سجدے کریں، اسی کی تسبیح کریں، اور کبھی بھی اپنے آپ میں غرور اور تکبر پیدا نہ کریں، ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔